محمد ماجد لاڑکانہ، میرا سوال ہے کہ ہم رمضان میں قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا قرآن واقعی ہماری زندگی میں بھی اترتا ہے؟ قرآن جو ہے وہ بلوٹوتھ آپریٹڈ نہیں ہے کہ آپ نے یوں دبایا خود ہی اتر گیا۔ قرآن کو اتارنا پڑتا ہے۔ کیوں جی؟ قرآن کو اتارنا پڑے گا نا۔ قرآن کیسے اتارو گے بتاؤ؟ ایک قینچی لے لو، ایک ایک آیت کاٹ کاٹ کے کھا لو، اتر جائے گا۔ اور کیسے اتارو گے؟ زیادہ سے زیادہ تم پڑھ ہی لوگے نا، اور پڑھنے سے تھوڑی اترتا ہے۔ قرآن ایسے نہیں جاتا ہے جیسے تم نے ابھی بچہ بنانا ہے تو کیا کرو گے؟ کہیں سے پاؤں ڈھونڈو گے، کہیں سے ناک ڈھونڈو گے، کہیں سے کان ڈھونڈو گے، کہیں سے ٹانگیں ڈھونڈو گے، یہ تو نہیں کرو گے نا۔ ایک قطرہ ہے وہ رحم مادر میں پڑتا ہے نا، پھر اس سے پورا بچہ 9 مہینے میں بن جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن اتارنے کے لیے اس کا بھی ایک بیج ہے نا، اس کا بیج اس میں ذات اللہ ہے۔ اس کا بیج الف اللہ، چمبے دی بوٹی، مرشد من وچ لائی ہو، نفی لا الہ اسبات الا اللہ، دا پانی ملیا ہر جگہ ہر جائی ہو۔ جب یہ اس میں ذات اللہ تیرے دل میں اترے گا، جسی طرح اب ہندو دھرم میں ہے، ہندو دھرم میں اوم ہے، اگر اوم کا جو شبد ہے وہ تیرے اندر اتر گیا تو سارے وید، ساری گیتا، سارے پران سب اس کے اندر تیرے ہردے میں سما گئے۔ الگ الگ سے نہیں ڈالنے، بھائی ایک ہی اکو الف تیرے درکار، بے تو بس کری ہوں یار۔ الف سے اللہ، جب اس میں ذات اللہ دل میں گیا، وہ دل کے دھڑکنوں میں جب وہ اس کا رگڑا لگا، جیسے لسی بناتے ہیں، اس طرح اس میں ذات دل کی دھڑکنوں میں اس کا رگڑا لگتا ہے۔ جب اس کے اس میں ذات کا رگڑا لگتا ہے نا، تو اس کے اندر سے پھر کیا ہوتا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ہر نام ایک صفت کا ہے نا، ہر نام ایک صفت کا ہے، تو اس میں ذات وہ ذاتی نام ہے نا جس میں ساری صفات ہیں۔ پھر جب اس میں رگڑا لگتا ہے تو مختلف صفاتیں نکلتی ہیں، جب صفت رحمان نکلے گی اس سے قرآن بنے گا۔ کیوں؟ کہ الرحمن علم القرآن، کہ قرآن کا تعلق صفت رحمان سے ہے۔ اسی لیے سورہ رحمان سب سے پاورفل آیت ہے نا قرآن میں، سورت، کیونکہ کلام کا تعلق رحمان سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یا رحمانوں کا اسم عطا ہوا، اس لیے وہ اللہ سے کلام کر پائے نا۔ اس لیے قرآن اگر اتارنا ہے نا تو اس میں ذات کو لانا پڑے گا۔ اس میں ذات جب آ جائے گا نا تو اس میں سے مختلف صفات نکلیں گی، ان میں ایک صفت رحمان کی بھی ہوگی نا، اس سے قرآن کی شاخیں نکلیں گی۔ یہ ہم نے کوئی لکھی ہوئی بات نہیں پڑھ رہے، ہم نے دیکھا ہے نا خود، ہم نے دیکھا ہے نا خود اپنے قلب میں۔ لیکن ایک بات مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی، وہ یہ کہ یہ جو قلب ہے اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھتا ہے اور اس میں ٹائم بھی لگتا ہے، لیکن گھڑی دیکھو تو 1 ہی سیکنڈ ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ سلطان صاحب کہتے ہیں کہ اگر تیرے دل نے ایک دفعہ اللہ کہا 72,000 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سوچنے لگے کہ 72,000 قرآن پڑھنے کا ثواب کیسے ملے گا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو دل ہے ایک وقت ایسا آئے گا نا، اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ ایک لمحے میں 72,000 دفعہ قرآن پڑھ چکے گا۔
اور اگر میں تم کو یہ کہوں کہ یار 2 منٹ 5 سیکنڈ گزرے اور میں کہوں 5 لاکھ قرآن پڑھ لیے، کیا سمجھ میں آئے گا؟ تمہارے اندر اتنا بڑا رب نے خزانہ رکھا ہے، تم جھک مرا رہے ہو ادھر ادھر ظاہری چیزوں میں، تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے۔ جب لطیفہ قلب رب کی تجلی کی زد میں آ جاتا ہے تو ایک حدیث شریف میں آیا کہ اس قلب کی 70,000 زبانیں ہوتی ہیں۔ اگر وقت واحد میں 70,000 زبانیں ہیں اور وقت واحد میں وہ 70,000 زبانوں سے قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو کتنے ارب کھرب قرآن وہ گھنٹوں میں پڑھ لے گا۔ قرآن اتارنا ہے تو اس میں ذات کو اتارنا پڑے گا، کیونکہ اس میں ذات بیج ہے۔ قرآن ایسے ہی نہیں اترتا، اس کا بیج، جس طرح میں نے بچے کا بتایا ایک قطرہ ہے، اس سے پورا انسان بن جاتا ہے، اسی طرح یہ ایک لفظ الف ہے، اس الف سے اللہ اور اس سے پورا قرآن اس کے اندر سے نکل گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات کہی ہے کہ جو کلمہ طیب ہے، اچھا تم لوگ چونکہ وہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمان ہو نا، تم کو عربی تو آتی نہیں ہے اس لیے تم سمجھتے ہو کلمے کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ نکلا ہے کلام سے، کچھ بھی کہو کلمہ ہے کیوں ہے؟ جا دفع ہو جا، یہ بھی کلمہ ہے، لیکن تمہارے تو باندھ دیا ہے، نوٹس لگائے ہوئے ہیں، کلمہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس لیے تم نے ترجمہ بھی غلط کیا۔ اب یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ کس طرح مثالیں دیتا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ الم تر کیف، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ کیف کس طرح، ضرب، ضرب کا مطلب جو ہے وہ تھپڑ مارنا نہیں ہوتا، صرف ضرب کا مطلب جو ہے وہ ایک ماڈل بنا کے پیش کرنا بھی ہوتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مثالیں دے کر سمجھاتا ہے۔ اب کیسی مثال دی ہے؟ مثلاً یعنی اب مثال کیا ہے کہ کلمہ طیب، جیسے کہ کلمہ طیب ہے یعنی کوئی پاک کلام، یہ کوئی طاہر کلام، وہ کیسا ہوتا ہے طاہر کلام؟ کشجرۃ طیبہ، جیسے ایک پاک درخت ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک پاک درخت ہوتا۔ اب یہ کلمہ طیب پاک کلام کون ہوگا؟ یہ اشارہ اس میں ذات اللہ کی طرف ہے۔ کہاں اشارہ ہے یہ؟ اس میں ذات اللہ کی طرف ہے کہ یہ جو اس میں ذات ہے یہ ایک پاک درخت شجر کی طرح ہے کہ اصلھا ثابت، کہ اس کی جو اصل ہے وہ ویسے کی ویسے ہی رہتی ہے، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس میں سے شاخ نکل کے آسمان کو چلی جاتی ہے۔ اس شاخ نکل کے آسمان کو، کون سی شاخ نکل کے جاتی ہے؟ وہ نور کی طرف اشارہ ہے نا، قلب سے جو نور نکل کے آسمان کی طرف چڑھتا ہے، فَاذْكُرُونِي، نور بنا، اذکرکم، نور نیچے آیا، یہ آسمان پہ چڑھ رہا ہے نا۔ یہ ہے کلمہ طیب جو اس میں ذات اللہ ہے، یہ شجر کی طرح ہے، اس کا بیج لگانا پڑتا ہے، وہ بیج اس میں ذات مرشد عطا کرتا ہے،
جو تم لکھ رہے ہو، ہم کو کیا ضرورت ہے، یہ رہا نا لکھا ہوا ہے اللہ، یہ تو کاغذ پر، یہ اندر تھوڑی جائے گا، یہ جو اندر جانے والا ہے وہ بیج ہے نور کا، وہ مرشد کے سینے میں ہے، وہ مرشد نظروں سے ٹرانسفر کرے گا نا. جس طرح اب تم کو ذکر دینے کی جس کو اجازت ہے، تمہارے سینوں سے نکل کے آگے لوگوں کے سینوں میں نور جا رہا ہے نا. کتنا بڑا تم کام کر رہے ہو، تم کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ماجد جتنا چاہے رمضان میں قرآن پڑھ لو، اس وقت تک اس کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک یہ دل میں نہیں اترے گا. اس کو دل میں اتارنے کے لیے پہلے اس میں ذات اللہ سے دل کو زندہ کرنا پڑتا ہے. شروع میں دل جو ہے وہ دھڑکن ہے نا، ٹک 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 ٹک، جس کے اندر 2 تال ہوتی ہیں، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. گانے کا نظام بھی تالوں پر ہے نا، تال کے اوپر گاتے ہیں نا. جو تال سے ہٹ جاتا ہے وہ کبھی بھی گائک نہیں بن سکتا. بلکہ یہ جو گائک ہے یہ کہتے ہیں کہ بے سورا چل جائے گا، بے تالا نہیں چلے گا. کیوں جی؟ تو یہ بھی ہے، گانا بھی ہے تال فلم کا، تال سے تال ملا. تو اسی طرح پہلے تجھے ہر دھڑکن کے ساتھ ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. جیسے وہ قرآنی قاعدہ سیکھتے ہیں تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ آ با تا سا جا کھا. اس کے بعد کہتے ہیں اب اس میں ایک لفظ لگاؤ، آ با آ با، ہے نا. اسی طرح دل کو بھی اسی طرح پڑھانا پڑے گا نا. شروع میں دل تمہارا 2 ہی اس کی دھڑکن ہے نا، 2 ہی لفظ آ سکتے ہیں نا، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. جب وہ اللہ ہو اللہ ہو کہہ کے طاقتور ہو جائے گا، پھر اس کو 4 تالوں میں پڑھانا، لا الہ الا اللہ. ایک دن آئے گا وہ فر پورا قرآن پڑھنا شروع ہو جائے گا. ایک دن آئے گا فر قرآن پڑھنا شروع ہو جائے گا. قسم خدا کی یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ ہم تجربے کی بات آپ کو بتا رہے ہیں. یہ تجربے کی بات. اور دیکھو ہم نے تو ظاہر میں قرآن پڑھا ہی نہیں، ہم کو تو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے. اگر ہم کو قرآن پڑھنا آتا اور اندر سے آواز آ رہی ہوتی تو ہم کو یہ شک ہوتا کہ یار میں خیال کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، ہے نا. ہم کو تو آتے ہی نہیں پڑھنا، تو ہم خیال میں کیسے آئے گا؟ وہ اس لیے تھا نا کہ تاکہ جب باطن میں قرآن کی آواز آئے تو اس کو شک نہ ہو. اس کو شک نہ ہو. اور کبھی کبھی دیکھا ہوگا تم نے، بہت سی آیتیں ہیں بغیر گھبرائے پوری پڑھ لیتے ہیں صحیح، اور کبھی اٹک جاتے ہیں، یار یہ کیا ہے تم پڑھ لو. بھئی ابھی جو تھوڑی دیر پہلے تم نے پوری ایسی پڑھ لی تھی، وہ کس نے پڑھی تھی؟ وہ کس نے پڑھی تھی؟ تو یہ کیوں نہیں پڑھی جا رہی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جو بالکل فر پڑ گیا وہ اس وقت ساعت قلب ہو اور لطیفہ قلب غالب ہو، وہ تو پڑھ سکتا ہے نا. تیز کر دیں. جب شادی ہوئی تو ناصر کی ماں کو میں نے کہا کہ شادی ایک شرط پر ہوگی، اگر تم سرکار کو امام مہدی مانتی ہو تو شادی ہو. اس نے کہا جی ہم بالکل مانتے. اور دوسری طرف سرکار نے اس کو کیا کہا، ہم تیری اس لڑکے سے شادی کرا رہے ہیں جس کے قلب کو ہم نے حافظ قرآن بنایا. جس کے قلب کو ہم نے حافظ. اب وہ جو اندر کا قرآن ہے قلب والا،
وہ سن کے یہ جو ظاہر کا قرآن ہے یہ لگتا ہے کہ اجنبی ہے. یہ انہوں نے جو ہے نا بڑی اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. بہت ساری آیتوں کے پچھلے حصے کہیں اور ڈالے ہوئے ہیں، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو شروع ایسی ہو رہی ہیں جیسے ادھوری بات ہے، کوئی موضوع نہیں ہے. اسی طرح اس کے اندر جو حروف مقطعات ہیں، جب تمہارا ایمان ضائع ہوتا ہے تو ہو جائے. اکثر حروف مقطعات میں غلط لکھے ہوئے ہیں. بھائی مجھے یہ بتاؤ، میں اس وقت مفتیوں اور علماء سے مخاطب ہوتا تھا کہ جب حروف مقطعات نکلا ہے قطع سے، قطع کا مطلب ہے الگ الگ ہونا، یعنی ہر لیٹر کا الگ ہونا. جب حروف مقطعات الگ الگ لیٹرز کو کہتے ہیں تو پھر تم نے یہ قرآن میں کاف، ہے، عین، صاد اکٹھے کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ جب حروف مقطعات کا مطلب بھی الگ الگ لیٹرز ہیں. ہے نا؟ کیونکہ اگر وہ اسی طرح لکھ دے تو راز کھل جاتا. کہیں فاطمہ کا راز تھا، کہیں مہدی کا راز تھا، کہیں حسین کا راز تھا، کہیں علی کا راز تھا، کہیں امام مہدی کے نمائندے کا راز تھا. وہ سب کھل جاتا نا. عربی زبان میں کسی خاص چیز کے لیے الف لام ال لگا دیتے ہیں، ہے نا؟ اب الیاس سے ال ہٹا دو تو کیا بن جائے گا؟ یاس، ہے نا؟ اور اگر یاس جمع ہو جائے تو کیا بن جائے گا؟ یاسین. یاسین بن جائے گا نا. یہ جو یاس ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی کوئی صورت جو بظاہر انسان لگے، یا تو وہ رب کا نور ہو سراپا، بظاہر انسان دکھے، یا وہ رب کا کوئی فعل ہو. کسی کے اندر رب کی صفت آتی ہے، کسی کے اندر رب کا فعل آتا ہے. اگر فعل آ جائے کسی کے اندر رب کا تو وہ کہے قم باذنی تو مردہ کھڑا ہو جائے، کیونکہ فعل ہے نا رب کا. وہ بندہ نہیں، اس کے اندر رب کا فعل ہے، وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو. قم باذنی. اسی طرح ہا الگ ہے، میم الگ ہے. دیکھیں آپ، انہوں نے جوڑ کے لکھا ہوا ہے ہا میم. یہ میں مفتیوں سے پوچھتا ہوں، علماء سے پوچھتا ہوں کہ جب تم خود کہتے ہو حروف مقطعات الگ الگ جو ہے لیٹرز ہیں تو تم نے یہ جوڑ کے کیوں لکھے ہیں؟ تم جاہل ہو، گدھے ہو، گستاخ قرآن ہو تم. یہ کتنے بدھو ہو. جب حروف مقطعات کا مطلب ہے الگ الگ لیٹرز تو پھر تم نے یہ جوڑ کے کیوں لکھا ہوا الگ الگ لیٹرز کو بھی؟ دیکھو کتنے سارے جوڑ کے لکھے ہوئے ہیں، کاف، عین، دو چشمے والی ہے، سواد، ایک ساتھ لکھے ہوئے. کتنی بڑی زیادتی ہے نا یہ. میرے اکیلے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، تم سب بولو گے تو بات آگے بڑھے گی. جو تم نکتہ یہاں پر سنتے ہو مجھ سے، کیا کرنا چاہیے تم کو؟ تم کو گھر جا کے اپنا انسٹاگرام، فیس بک کھول کے وہ نقطہ بیان کرو. میری بات سب نے نہیں سنی،
کچھ تمہاری سنیں گے، کچھ تمہاری سنیں گے، کچھ تمہاری. یہ مت سمجھو کہ مظہر نے لگا دی کافی ہے، امجد نے، فرید نے لگا دی، ندیم نے لگا دی. سب کو کرنا ہے. لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنے سارے لوگ اس ایک نقطے کو بیان کر رہے ہیں، یہ علم تو پھیل رہا ہے. سوامی جی کو بھی آنا چاہیے انسٹاگرام پر، فیس بک پر، کہ آج یہ بات ہوئی، آج یہ بات ہوئی. آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو نقطہ یہاں پر تم دیکھو، سب کو چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے، لڑکیوں کو بھی چاہیے، لڑکوں کو بھی چاہیے، سب کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں. کوئی تم نے ایک نقطہ پکڑ لیا، اس کو بیان کرو انسٹاگرام پہ جا کے یا فیس بک پہ جا کے، جو بھی تمہارے پاس اکاؤنٹ ہے. جتنے زیادہ وہ پھیلے گا اتنا زیادہ پروموٹ ہوگا. تو کیا نقطہ بتایا میں نے ابھی کہ حروف مقطعات کا مطلب ہی یہ ہے الگ الگ لیٹر. اس کے اوپر باقاعدہ حدیثیں ہیں. صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ ایک ہی ہے؟ فرمایا نہیں، یہ الگ الگ جو ہے، الگ الگ لفظ ہیں، الگ الگ لیٹر ہے. حالانکہ بڑے بھونڈے انداز میں لکھا ہوا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ بھائی الف لام میم، اس کے پڑھنے کا ثواب کتنا ملے گا؟ اگر یہ 3 لفظ ہیں تو الگ الگ ثواب ملے گا یا صرف ایک ہی دفعہ ثواب ملے گا؟ بڑے بھونڈے انداز میں پوچھو. اب یہ دیکھو یار، ان سے کسی مفتی سے پوچھو، شیخ الاسلام سے پوچھو کہ حروف مقطعات کا لفظی ترجمہ کر کے بتاؤ کہ یہ حروف مقطعات کا تم نے کیا کر دیا ہے. نہیں یار، وہ نور وور تو بعد کی بات ہے. مقطعات کا مطلب ہے الگ الگ. یہ جوڑے کیوں ہیں تم نے؟ یہ جوڑے کیوں ہیں آپ نے؟ کیا آپ جاہل ہیں یا جان بوجھ کے اسلام میں فتنہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں ہے کوئی مولوی، کوئی مفتی جواب دینے والا؟ جب حروف مقطعات کا مطلب الگ الگ لیٹرز ہیں تو یہ جوڑے کیوں ہیں تم نے؟ تم نے نہیں جوڑے تو کس نے جوڑے ہیں یہ؟ اور جس نے جوڑے ہیں تم نے ایسا کہ ایسے لکھا کیوں ہے؟ تم کو کبھی خیال نہیں آیا یہ تو الگ الگ لیٹرز ہیں، ہم نے کیوں جوڑ کے لکھا ہوا ہے ان کو؟ یہ دیکھیں، ہاں اور میم کو ملایا ہوا ہے، عین کو ملایا ہوا ہے، سین کو ملایا ہوا ہے، قاف کو ملایا ہوا ہے، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ابھی الگ الگ لیٹرز کہاں ہیں؟ آپ ان کو حروف مقطعات کہہ ہی نہیں سکتے، یہ تو جڑے ہوئے ہیں. یہ جو نقطہ آپ بیان کریں گے ابھی نہیں، ابھی تو ایک لفظ کا ہے، اپنے انسٹاگرام وغیرہ پر جب کریں گے. محمد شارخ شیخ، چندا پور، مہاراشٹرا، انڈیا. آج مجھے ذکر قلب کرتے ہوئے جب میں اللہ کی ضربیں لگا رہا تھا تو مجھے اللہ کا تصور ہوا، چمکتا ہوا ریڈ کلر میں. یہ تصور صحیح ہے؟ قرآنی حروف ہے بھائی، الف لام را. اس کا تصور اگر نظر آ رہا ہے چمکتا ہوا، غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ خوش قسمتی ہے تمہاری، جو نظر آ رہا ہے بس دیکھتے رہو اور اللہ کرتے رہو. اسرار امین، کپواڑہ، جموں اینڈ کشمیر.
کتاب مقدس دین الہی کے کشمیری ترجمے کے بعد پہلی بار آپ کی بارگاہ اقدس میں کچھ لکھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ مجھے کوئی سوال نہیں پوچھنا، لائیو محفل کے دوران آپ کے کرم سے سوالوں کے جوابات ملتے رہتے ہیں۔ آپ سے، سرکار سے بس التماس یہ ہے کہ اپنی نظر کرم میں رکھیں، ہم مشن کو اپنی استقامت کے مطابق کرتے رہیں، سرکار کی بارگاہ میں شرف قبولیت ملے، آمین۔ اب سرکار کی نظروں میں ہو، آپ پریشان نہ ہو، سرکار آپ کو مزید نوازیں، بس ڈٹے رہیں، کسی سے ڈرے نہیں، یہ حق کا پیغام پھیلاتے رہیں، اسی پیغام کے وجہ سے کشمیر میں رحمتیں نازل ہوں گی، اسی پیغام سے، اسی نام گوہر سے کشمیر میں رحمت کا نزول ہوگا، وہاں سے فتنہ اور فساد غائب ہوگا، رب کا کرم ہوگا، نفرتیں مٹیں گی، سب بھائی بھائی ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ہو رہا ہے، ہو رہا ہے۔ ہمارے جو ایم ایف آئی کے لوگ ہیں انڈیا میں، ہندو مسلم سکھ عیسائی میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، سب کا ایک ہی کلچر ہے، گور شاہی مرحبا، گور شاہی مرحبا، ہندو بھی گور شاہی مرحبا بول رہا ہے، مسلم بھی، سکھ بھی گور شاہی مرحبا بول رہا ہے، سکھ بھی سرکار کے ترانے گا رہا ہے، ہندو بھی گا رہا ہے، مسلم بھی گا رہا ہے، سب بغل گیر ہو رہے ہیں، سب اکٹھے بیٹھ کے کھا رہے ہیں، سب پیار محبت کر رہے ہیں، ہو رہا ہے نا۔ اب دیکھو یہ کیا نام لکھا ہوا ہے سوال کرنے والے کا، اور سوال دیکھو، سوال کرنے والے کا نام ہے گوتم پٹیل، سوال کر رہا ہے راجکوٹ، گجرات، انڈیا سے۔ کون ہے یہ؟ گوتم پٹیل، اور کہہ رہا ہے گوہر شاہی مرحبا، ہم گوہریوں کے اندر سے مالک کے باطنی وجود کا گزر کب ہوگا؟ یہ ہندو بول رہا ہے، ہم گوہریوں کے اندر سے مالک کے باطنی وجود کا گزر کب ہوگا، ہم گوہریوں کا خواب حقیقت کب بنا دیجیے، کب سے اس احساس کے انتظار میں ہیں۔ آہستہ 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 یہ چینج آتا ہے۔ جس نے تمہیں مجبور کیا ہے یہ سوچنے پر، وہ کسی کا گزر ہی ہے نا، جو گزر کے گیا ہے۔ ہر روز مالک کی رخسار ریاض والی تصویر کو دیکھ کر، عشق والے گانے سن کر سوچتے ہیں کبھی تو وہ لمحہ آئے گا جب یہ سب حقیقت بن جائے گا۔ آ ہی جائے گا لمحہ، بس تم سرکار کے اس مشن میں لگے رہو۔ بلال یوسف، لاہور۔ اگر انسان کو یقین ہو کہ اس کے تمام معاملات اس رب کے ہاتھ میں ہیں جو سب سے زیادہ قادر اور سب سے زیادہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے، تو کیا پھر خوف، گھبراہٹ، بے چینی کی کوئی جگہ رہ جاتی ہے؟ نہیں، اگر یہ یقین ہو کہ ہاں اس کے ہاتھ میں ہے تب گھبراہٹ نہیں ہوتی، اور اگر گھبراہٹ ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے معاملات اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ سادی سی بات۔ تو سرکار اگر کچھ کہیں کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، پھر جو مرضی آئے سامنے آ جائے، یقین ہے سرکار نے فرمایا کچھ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں لگے گا۔ ان کے اوپر پتھراؤ ہو رہا تھا پاکستان میں موٹے موٹے، ہم نے کہا تھا کچھ نہیں ہوگا، بیٹھے رہو۔
یہ سوال لینے کے بعد میں پوچھوں گا وہ جو نقطہ میں نے بیان کیا ہے. پہلا نقطہ قرآن کیسے دل میں اترتا ہے، دوسرا نقطہ یہ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں. ان دو نقطوں پر بات آپ نے کرنی ہوگی اس سوال کے بعد. تو آپ ذرا اپنے ذہن میں کنسٹرکٹ کر لیں، ان دو نقطوں پر بات کرنی ہے نا. تم بھی کرو گے نا. تو محمد آصف ملک نے حیدرآباد تلنگانہ انڈیا سے پوچھا ہے، وعلیکم السلام، آپ کی صحت کیسی ہے؟ بہترین صحت ہے، زبردست. سوال یہ ہے کہ رمضان قریب آ رہا ہے. اوہو، تم کہاں رہتے ہو؟ رمضان تو قریب سے گزر گیا ہے. 2 روزے ہو چکے ہیں نا. تو کیا ہم سب کے لیے کوئی باقاعدہ تربیت یا منظم رہنمائی ممکن ہے جس میں یہ سمجھایا جائے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے؟ یار یہ بڑا مسئلہ ہے. ایسا تو کوئی باقاعدہ تربیت کا نظام نہیں ہے، نہ ایسی رہنمائی ہے. پوچھو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ لائیو گفتگو نہیں سنتے. ہاں، اگر آپ روزانہ یہ ہماری گفتگو سنتے ہیں تو یہ سوال نہیں کرتے. تو بہت بتاتے رہتے ہیں، کل بھی بتایا ہے. ایسی کوئی رہنمائی ہو جس میں یہ سمجھایا جائے کہ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے بلکہ اپنی سوچ، عادت، رویوں کی تربیت کا ذریعہ ہے. خصوصاً یہ کہ اکثر اگر ہم افطار ہوتے ہی کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جبکہ اس وقت عبادت اور نماز کی طرف زیادہ رجحان ہونا چاہیے. یہ جو بات ہے نا کہ زیادہ رجحان نماز کی طرف ہونا چاہیے، یہ بات ہی غلط ہے. پوچھو کیوں غلط ہے؟ غلط اس لیے ہے کہ یہ بات ہونی چاہیے درست معلوم نہیں دیتی. کیسے نہیں؟ قلب کی غذا نماز ہے، نفس کی غذا افطاری ہے. جو چیز طاقتور ہے تو خود بخود ادھر چلا جائے گا. کیوں جی؟ اور اگر افطار نے تجھے بٹھایا ہوا ہے اور نماز کی طرف تو نہیں جا رہا تو پھر سمجھ جا تیرے دل میں کوئی نور شور نہیں ہے. اگر تیرے دل میں نور ہوتا نا تو نماز کھینچتی تجھے اپنی طرف، بلاتی کہ مجھے تو قلب کی غذا لینی ہے. تو جلدی جلدی آدمی 1-2 منٹ میں بھی اچھی خاری افطاری کر سکتا ہے. ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں 1 سیکنڈ کے اندر بریانی کی پلیٹ ختم کر دیتے. 1 منٹ لگتا ہے ان کو. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ 1 پراٹھے کے 4 نوالے بناتے ہیں. ہاں تو آپ جب افطار کا وقت آیا ہے تو آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ وضو وغیرہ کر کے جانماز تیار رکھیں. جانماز تیار رکھیں جہاں پر نماز پڑھنی ہے. آپ نے کھجور کھا لی، تھوڑا سا پانی پی لیا اور فوراً نماز میں کھڑے ہو. نماز پڑھ کے اطمینان سے آرام سے اب نفس کی پوجا کریں. اب لوگوں کا اکثر کا تو یہ حال دیکھا ہے کہ وہ افطار کے لیے بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی یہی افطار ہی عبادت ہے. ان کو خدا ملے ہے جنہیں خدا کی تلاش. مجھ کو تو بس ایک جھلک مجھے پکوڑوں کی ملے. یہ ہوتا ہی اسی لیے ہے نا، سمجھانے سے تھوڑی ہوتا ہے کہ بھائی نماز کی طرف جاؤ. وہ تو زبردستی چلے بھی جائیں گے آپ تو نماز میں بھی آپ کو پکوڑے نظر آ رہے ہوں گے. نماز میں بھی آپ کو جو ہے روح افزا کا شربت نظر آ رہا ہوگا. ہاں، خیالات سے بھرا ہوگا. نماز کی طرف آپ کا دل کھینچے گا نا جب آپ کے دل میں اللہ کا نور آئے گا. پھر آپ کا دل کہے گا ارے یار یہ تو بعد میں کھا لیں گے، چلو پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ جب نور ہوگا تو خود بخود آئے گا.
وہ ڈنڈے برسانے سے نہیں ہوگا، چلا جا کے نماز پڑھ کے آؤ، بے دلی سے چلا بھی گیا تو وہ پکوڑوں کے اور سموسوں کے خیال میں نماز پڑھے گا۔ تو محمد آصف ملک میرے بھائی، یہ باتیں ہم محفل میں کرتے ہیں، تفصیل سے کرتے ہیں۔ آپ اگر ممکن ہو سکے تو یہ جو لائیو محفل ہوتی ہے اس کو دیکھا کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو اب 2 نقطے بیان کرنے ہیں، پہلے ندیم بھائی بیان کر دیں، جی سرکار، اس کے بعد امجد بھائی، پھر اس کے بعد ہم آ جائیں گے فرید بھائی اور امجد حسین کی طرف۔ جی سر، اور بھی کوئی بیان کرنا چاہ رہا ہے؟ اخلاق صاحب بھی بیان کر لیں گے۔ انترا ہے؟ انترا نہیں آئی؟ اچھا، تو پھر بنگلہ میں صادق، تم کو یاد ہے کیا بات ہوئی؟ ابھی سن لو، ابھی یہ 2 نقطے بیان کریں گے نا، ہاں، پھر تم نے وہ بنگلہ میں بیان کرنا ہے۔ واہ واہ، صحیح ہے، شاباش۔ بہت بڑا احسان اور کرم آپ کا مالک غور شاہی۔ مرحبا، اہل محفل، بہت مبارک ہو آپ کو۔ ہمیشہ کی طرح مالک نے کتنی بڑی کرم نوازی سے ہم سب کو نوازا ہے، کیا بات ہے میرے مالک کی۔ یہ باتیں کہ قرآن کو آپ کیسے دل میں اتار سکتے ہیں، یہ بالکل سادہ الفاظ میں سوال کیا گیا، اور کتنی بڑی کرم نوازی اس کے پیچھے مالک نے بیان فرمائی کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ تو قینچی سے کاغذ ایک آیتیں کاٹ کاٹ کے کھانا شروع کر دے اور کہ بھائی اس کو میں اتار لوں۔ یہ ایسا نہیں ہے، قرآن ایسے نہیں اترتا، نہ ہی اس کو رٹا لگانے سے یا پڑھنے سے، ریپیٹ کرنے سے یہ اتر جائے گا، بلکہ فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذات اس کا بیج بنایا ہے، یعنی اللہ کے اس میں ذات جو ہے یہ وہ بیج ہے کہ جب یہ بیج قلب کے اندر تو داخل کرے گا تو پورا قرآن اس میں اللہ کے اندر بند ہے۔ کیا بات ہے سرکار کی تعلیم کی، آپ دیکھیں۔ پھر فرمایا کہ جب قرآن کو اتارنا ہے نا تو اس میں ذات یعنی اللہ، اس کا جو بیج ہے اس کو سب سے پہلے تجھے اپنے دل میں اتارنا ہوگا۔ اور کیا مثال دی میرے مالک نے کہ جس طرح انسان کی تخلیق کا سلسلہ کیسے چلتا ہے کہ بھئی ایک قطرہ جو ہے وہ انسان جب اس عمل سے گزرتا ہے کہ وہ قطرہ جو ہے مادر رحم میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس ایک قطرے سے 9 مہینے کے اندر انسان کے بچے کی تخلیق ماں کے پیٹ میں جس طرح ہوتی ہے، کیا نقطہ بیان فرمایا سرکار نے کہ ایک قطرے سے ہو گیا انسان بنا۔ اسی طرح پورا قرآن اس میں اللہ کے اندر یعنی اللہ کا اس میں ذات اس میں بند ہے، کیونکہ وہ بیج ہے اس میں اللہ۔ اب وہ بیج جب تجھے عطا ہوا کسی ہستی معظم سے جو رب کی طرف سے معمور من اللہ ہوتا ہے، جب تیرے قلب میں اس نے اس میں ذات کا وہ بیج اتارا، اب اس کے اندر سے جو ہے نا سب سے پہلے ابتدا میں جیسے بچے کو ابتدا میں آ کیونکہ زبان بھی ٹک ٹک کرتی ہے بچے کی، اس کے ساتھ وہ اما اما دودھ دودھ ایک ایک لفظ سیکھ رہا ہوتا ہے، جس طرح مالک نے مثال دی کہ با تا اس طرح۔ لیکن جیسے جیسے اس کی زبان میں طاقت آتی ہے بچے کے تو وہ الفاظ بننے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ الفاظ کی پریکٹس ہوتی ہے۔ اسی طرح مالک نے فرمایا قلب کا معاملہ ہوتا ہے، یہ سب سے پہلے ابتدا میں وہ ٹک ٹک کے ساتھ اللہ 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 یہ ملاتا ہے، پھر وہ زبان میں روانی آتی ہے، نور کی طاقت بڑھتی ہے مرشد کی نظر سے، تو پھر قلب کی روانی جیسے جیسے بڑھتی ہے اس میں طاقت آتی ہے الا اللہ لا الہ، وہ ٹک ٹک کے ساتھ پڑھ رہا ہے لا الہ 4 ضربی، الا اللہ 8 ضربی۔ اس طرح پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس میں مرشد اپنی نظر سے نور بڑھاتا رہتا ہے، اور ذکر کی نور کی برکت سے جب قلب کی زبان میں طاقت آنا شروع ہوتی ہے تو باقاعدہ کلمہ پڑھنا شروع کرتا ہے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کرتا ہے، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت قرآن سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے قرآن کا دل میں اترنا۔ پھر یہ بات فرمائی زبردست کہ اکثر حروف مقطعات قرآن میں جو یہ اہل قرآن اپنے آپ کو کہلاتے ہیں لوگ، انہوں نے قرآن کے اندر جو حروف مقطعات ہیں ان کے ساتھ اتنا بڑا جو ہے نا ظلم کیا، میں اپنے الفاظ میں جو کہہ رہا ہوں، ظلم یہ کیا کہ وہ توہین کر دیا اپنے قرآن کی، اور لوگوں کے لیے سیدی لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب ہو گیا۔ کیونکہ جس طرح معافی چاہتا ہوں آپ کی بارگاہ میں کہ سرکار نے جیسے ایک بات فرمائی تھی کہ جب اللہ کا کوئی کامل ولی کلام کرتا ہے تو اس کے ہر لفظ میں نور ہوتا ہے، اور اس میں اگر وہ تحریر کرتا ہے تو اس کے بھی ہر لفظ میں نور ہوتا ہے۔
بے شک. اگر تو زیر زبر کا فرق کر دے گا تو جس طرح یہاں سے تو نے کنیکشن دیا تھا وہاں تک لائٹیں جل رہی تھیں، اگر بیچ میں سے کسی نے بلیڈ مار دیا تو وہ لائٹیں وہاں جانا رک جائے گی بجلی. اسی طرح وہ نور کی ترسیل خراب ہو جائے گی اگر تو نے ایک لفظ بیچ میں سے کاٹ دیا، بالکل. وہ نور کا تسلسل ختم ہو جائے گا. تو تم نے تو کلام الہی کے ساتھ کتنی بڑی توہین کر دی کہ لفظ ترجمہ لفظی ہے حروف مقطعات. تم کو کون عالم کہے گا جاہلو کہ تم نے حروف مقطعات کہہ کر بھی ان کو قطع نہیں کیا، ان کو جوڑ دیا. وہ قطعی تھے، تم نے جوڑ دیے. وہ قطع تھے، اترے تو قطعی تھے. اور اترے بھی قطع تھے. کون سے وہ بنڈل کے اندر آئے تھے کہ تم کاٹ لینا. کیسا کتنی بڑی زیادتی کی ہے، محروم کر دیا انسانیت کو. الف الگ آیا، لام الگ آیا، میم، کاف، ہا، یا سب الگ الگ الفاظ آئے اللہ کی طرف سے، اور کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ خاص حروف مقطعات ہیں، ان کو الگ الگ ہی ادا کیا جائے گا، الگ ہی ادا لکھنا چاہیے تھا نا. لیکن یہ جہالت بتا رہی ہے تمہاری، یہ محرومی نور کی کمزوری بتا رہی ہے، تمہارا نقص بتا رہا ہے کہ تم نے ان کو تمام کو ہا کو الگ میم کے ساتھ جوڑ دیا. اب یہ جو یاسین ہے، یہ یاسین تھوڑی ہے. جی سرکار. یا الگ ہے، سین الگ ہے، نون الگ ہے. اوئے ہوئے اور تم نے کہہ بھی دیا اس کو سورہ یاسین، وہ حروف مقطعات کا بیڑا غرق کر دیا. اوئے ہوئے اوئے ہوئے. حق فرمایا سرکار آپ نے، بالکل حق فرمایا. اور ایک نقطہ جو اس میں ہمیں ملا وہ کیا تھا، کیونکہ تم کو اگر یہ حروف مقطعات علیحدہ علیحدہ مل جاتے تو پھر فاطمہ کا بھی راز کھل جاتا تھا، مولا علی کا بھی راز کھل جانا تھا، یہاں تک کہ نمائندہ امام مہدی کا بھی راز کھل جانا تھا اسی حروف مقطعات سے. حق ہے، حق بات ہے. لیکن محروم رکھنا تھا نا پوری انسانیت کو. تو یہ کتنا بڑا کھلواڑ ہوا ہے. اسی طرح یہ بات فرمائی کہ یہ جو یاسین ہے لفظ، جیسے ابھی فرمایا، اسی طرح جو یاس ہے کن کے لیے تھا. اب یہ کتنا بڑا کرم فرمایا کہ یہ راز بھی بیان فرما دیا کہ ایسی کوئی صورت جو تجھے بظاہر تو انسان لگ رہی ہے لیکن یا تو اس کے اندر رب کا نور آئے، اور کچھ ایسی بھی ہستیاں ہوئی سرکار نے فرمایا جن کے اندر رب کا فعل جو ہے ان کے سراپا میں موجود ہوتا ہے. بظاہر وہ انسان کھڑا ہے لیکن وہ رب کا فعل اگر ہے، اور جس میں فعل آ جائے، اگر وہ کہے قم باذنی تو مردہ کھڑا ہو جائے گا. بہت احسان ہے سیدی آپ کا نقطے میں. اچھا، ہماری نظر میں جی مالک، مردوں کو زندہ کرنا قسم خدا کی سرکار گواہ بڑی چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ فعل سے ہے. جس میں ذات ہو وہ کیا کرے گا؟ میں ابھی ثابت کرتا ہوں نا. سب سے افضل انبیاء کون ہے؟ محمد رسول اللہ. آپ نے اس طرح عیسیٰ کی طرح جا کے مردے زندہ کیے ہیں؟ وہ تو کرتے تھے. پھر تم حضور پاک کو افضل کیوں کہتے ہو جب ان کے پاس یہ چیز نہیں تھی؟ اس لیے کہ عیسیٰ کو فعل دیا تھا، محمد کو ذات دی تھی. کیوں جی؟ وہ تو چھوٹا سا فعل ہی ہے نا، فعل ہی ہے نا وہ. جس طرح فرمایا نا آپ نے پہلے بھی کہ قولی اور فعلی، تو یہ ہوئے نا معاملات کہ کسی کو قول عطا کیا تو اس کے قول سے فیض ہو گیا، کسی کو فعل عطا کیا. اور یہ جو پردہ کھولا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جو افضل مان رہے ہو، تو ان میں تو وہ بات نظر نہیں آ رہی کہ انہوں نے مردوں کو جگہ جگہ جا کے زندہ کیا ہو. تو پھر کیسے ہوا کہ ان کے پاس اللہ نے ان کو اپنی ذات عطا فرمائی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا فعل عطا فرمایا. بہت شکریہ سیدی، بہت احسان ہے آپ کا. بادشاہ مرحبا. جی امجد بھائی. جی سیدی. پتہ نہیں کیوں مجھے جب امجد بات کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اب امجد کسی نئے زاویے سے کوئی بات کرے گا اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی. میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا سب سے پہلے سیدی، اس جو آپ کی گفتگو ہے اس سے پہلے ایک عام مطلب اپنے لوگوں کی کوئی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ آج اب ہم رمضان میں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لائیو میں جو ہے وہ 3500 3600 4000 اور جشن کے وقتوں میں 5000 اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. لیکن آپ یقین کریں اب رمضان تو چونکہ اس لیے کہ لوگوں کو سحری کرنی ہوتی ہے تو سبھی اٹھتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ آپ اگر یہاں نہیں آتے نا اس وقت تو آپ اپنے لمحات ضائع کر رہے ہیں. آپ یہ اتنے قیمتی لمحات ہیں جن کو آپ ضائع کر رہے ہیں، اپنی تربیت کو بھی ضائع کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ تعلیم جو ہے، آپ
خود صرف سوچیں ذرا ایک لمحے کے لیے What are you missing? کہ کیا تعلیم ہے یہ. کون بتائے گا آپ کو کہ قرآن باطنی طور پر کیسے قلب میں داخل ہوتا ہے؟ اب سیدی نے فرمایا کہ مثال دیکھیں کہ ایک نطفے سے جو ہے وہ بچہ بن جاتا ہے. ایک نطفہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، رحم میں داخل ہوتا ہے اور اس سے بچہ بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ تمہارا کیا مطلب، تمہارا کیا خیال ہے؟ مطلب ہم لوگوں کو تو یہی سمجھ میں آتی ہے نا بات کہ یار رٹا لگاؤ، قرآن کو حفظ کرو تو قرآن چلا جائے گا دل میں، کیونکہ یہی بتایا ہے، اتنا ہی پتہ ہے، اور اس سے آگے نہ کبھی سوچا نہ کبھی جاننا چاہا. لیکن آپ یہ تو سوچیں کہ یہ قرآن کا دل میں جانا، اور جس طرح سیدی نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ ہم نے یعنی سیدی کے لیے کہ ہم نے ان کے قلب کو جو ہے قرآن کا حافظ بنایا ہے. یار یہ کوئی چھوٹی بات ہے. یہ فرمایا کہ اس کو یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے کہ وہ یعنی قرآن کا جو بیج ہے وہ قلب کے رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ بیج کیا ہے؟ وہ اس میں اللہ ہے. اب کہنے کی بات یہ ہے، یہ سب کے ساتھ تو نہیں ہوتا نا، یہ قانونی نہیں ہے. تو بھائی آپ یہاں سے آ کے پوچھ رہے ہو کہ بھائی قلب میں قرآن کیسے داخل ہوگا، جبکہ آپ کو یہاں پہ پتہ ہے کہ وہ ہستی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے قلب میں موجود ہے. تو بھائی ان کی صحبت اختیار کرو نا یار، سب سے آسان چیز ہے. کتنی آسان بات ہے. اس کے لیے آپ کو رات کو صرف اپنے 2 گھنٹے دینے، اپنے آپ کو اپنے اوپر تھوڑی سی مشقت کر کے 2 گھنٹے دینے ہیں رات کے. اور نہ صرف وہ یعنی وہ چیز آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ وہ تعلیم ملے گی، بلکہ ان کی آواز کے ذریعے وہ تعلیم تمہارے قلب میں جائے گی، کیونکہ اس آواز میں وہ جادو ہے کہ جو دلوں میں اتر جاتا ہے. اور یہ بات جو ہے وہ صرف لفاظی نہیں ہے، یہ بات جو ہے ثبوت کے ساتھ ہے. اس کی جو اس چیز کو جس نے یعنی ایکسپیرئنس کیا ہے وہ ہزاروں لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ قرآن کو دل میں اتارنے کی بات آج یا آج سے پہلے اولیاء اکرام کی کتابیں اٹھا لیں، یا جتنے یعنی یہ تو ان مولویوں کی تو بات ہی نہیں کرتے نا، ہم ان ذلیل مولویوں کی، علماء حق کی بات کرتے ہیں. ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، کس نے بتایا ہے کہ قرآن کو دل میں کیسے اتارا جاتا ہے؟ کیا ایسے بتایا ہے؟ اتنی کلیئرٹی سے کسی نے بتایا ہے کہ قرآن کو دل میں کیسے اتارا جاتا ہے؟ تو آپ نے آج یعنی اس کا جو اس کی جو تشریح فرمائی وہ یہ تھی کہ قرآن کو دل میں اتارنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اس میں ذات اللہ جو ہے، جس طرح اس سے پہلے بھی آپ نے یہ بات فرمائی کہ یہ یعنی آپ نے فرمایا کہ جب ہم اوپر گئے اور ہم نے دیکھا کہ اس میں ذات کی جو جڑیں ہیں یعنی وہ اس کا سرا اوپر ہے اور اس کی جڑیں پوری نیچے جو ہیں وہ پوری کائنات کو اس نے سمیٹا ہوا ہے. اسی طرح یہ اس میں ذات اللہ قلب میں جاتا ہے اور اپنی جڑیں نکالتا ہے، اسی کی جڑوں سے قرآن نکلتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ قلب میں قرآن جو ہے وہ داخل ہوتا ہے. اس کے بعد حروف مقطعات کی بات. اب دیکھیں حروف مقطعات کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کے جو لفظی معنی ہی لے لیں اگر، تو اس کا مطلب ہے الگ الگ حروف. حروف مقطعات کا مطلب ہے الگ الگ حروف، یعنی یہ ایک ایک حرف آیا تھا. اب جو ایک ایک حرف آیا تھا تو اس کو جوڑا کیوں تم نے؟ یہ تو جوڑ کے قرآن میں لکھ دیا نا انہوں نے، لیکن یہ تو الگ الگ آیا تھا. اس کے بارے میں پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے جیسے اب یہ دیکھیں فرمایا کہ الیاس یہ ایک پیغمبر ہیں، نبی ہیں، تو فرمایا کہ ابھی الف لام تو وہ جیسے یہاں پہ سر لگایا جاتا ہے یا اس کے لیے ٹائٹل کے لیے جو ہے یا رسپیکٹ دینے کے لیے وہ الف لام ہٹا دو تو باقی رہ جاتا ہے یاس. اب آپ نے فرمایا اس کو جمع کر لو تو یاسین بن جاتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسی تعلیم ہے یار، یہ کیسی تعلیم ہے؟ تو
اب ہم کو کیا بتایا بھائی یہ قرآن کا دل ہے، وہ اس کے گردے ہیں، یہ اس کا جو ہے نا مغز ہے، یہ اتنا ہی بتایا، یہ اسی میں ہم خوش ہیں. یہ قرآن کے پائے ہیں. کیونکہ ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے یار. مسئلہ یہ ہے اگر جس کو انٹرسٹ ہوگا نا وہ یقین کریں کہ جس طرح یعنی یہ جو اپنے غوث پاک تھے وہ کہتے تھے کہ اگر میری یعنی اگر سر کے بل بھی تجھے آنا پڑے تو میری محفل میں آ، میری صحبت میں آ. یار آپ مجھے غوث پاک کی کتابیں اٹھا کے دکھا دیں، اس میں کون سے راز بیان کیے گئے ہیں، کیا ایسی باتیں کہی گئی ہیں اتنی کلیئرٹی سے کہی گئی ہیں جو یہاں الرا ٹی وی پہ روز ہوتی ہیں. کوئی یعنی ہم اس کا کمپیریزن کر سکتے ہیں یار. ہم جو ہے یعنی ابھی میں یہ بات کر رہا ہوں، ہم یہ صرف تعلیم کی بات کر رہے ہیں یار، صرف تعلیم کی بات کر رہے ہیں. ذات کیا ہے اس کا تو ہمیں گمان بھی نہیں ہے. اگر صرف تعلیم سے ہی سمجھنا چاہیں، تعلیم کو ہی پرکھنا چاہیں تو سیدی نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے یعنی مسلمانوں کو کہا کہ تم لوگ امام مہدی کو اس کی نشانیوں سے کیسے پہچانو گے؟ امام مہدی کو پہچاننا ہے تو اس کی تعلیم سے پہچانو گے وہ تعلیم کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر آپ نے فرمایا کہ یہی راز ہیں، ان کو راز رکھا گیا انسانیت سے، ورنہ اگر اس کے راز بتا دیتے تو آپ کو جو ہے بی بی فاطمہ کا بھی مل جاتا راز، آپ کو حضرت علی کا بھی مل جاتا، اور پھر سب سے بڑھ کے امام مہدی کے نمائندے کا وہ تو اب ہمیں پتہ ہی چل گیا ہے نا. آپ دیکھیں یہ کوئی کوئنسیڈنس ہے کہ سورہ یونس اور الف لام را کوئی انسیڈنس ہے، اور پھر آگے اس کی آیتیں پڑھ لیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم ہی میں سے ایک جو ہے وہ مرد آئے گا، تم کو یہ باتیں کہے گا اور تم جو ہے وہ کہو گے کہ یہ جادو ہے. تو یہ ہو نہیں رہا کیا؟ آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جائیں انجمن کے اس میں چلے جائیں اور پوچھیں ان سے، وہ کہیں گے کہ یہ تو جادو کرتے ہیں. امینہ بیگم نے کتنی مرتبہ کہا کہ یار ان کے پاس جاؤ ہی نہیں، سنو ہی نہیں، ان کے پاس کوئی جادو ہے، وہ پکڑ لیتے ہیں بندے کو، واپس نہیں آتا پھر وہ. تو یہی تو قرآن کہہ رہا ہے بھائی. تو اب یہ یعنی ہم عام لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے یہ ایک اچنبے کی بات ہو، لیکن جو اس سے گزر چکے ہیں، جو اس کو ایکسپیرئنس کر چکے ہیں، جو اس کو جی رہے ہیں، ان کے لیے تو اچنبے کی بات نہیں ہے نا. ان کے تو سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، اس وقت لائیو چل رہا ہے سب کچھ. تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ جو ابھی میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو آج یہ یوزلی ہمارے 2500 2600 2700 ہوتے ہیں لائیو، آج 3600 ہیں، اور مطلب آئی نو کہ گریجولی بڑھیں گے رمضان کی آخری عشرے تک جو ہے. تو ان لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آج تو آپ مجبوری آپ سحری کے لیے اٹھ گئے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ آپ بہت مس کر رہے ہیں، بہت کچھ مس کر رہے ہیں. یہ سیدی نے فرمایا تھا کہ یہ ایک کشتی ہے جو چل رہی ہے، یا ایک یہ گاڑی ہے جو چل رہی ہے. اب جو اس میں بیٹھتا جا رہا ہے، ساتھ چلتا جا رہا ہے، وہ چلتا جا رہا ہے. یہ ہر روز ایک سفر ہے، اور یہ ہر روز جو سفر ہے یہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ کسی کے لیے رکے گا نہیں، یہ آگے بڑھے گا، بڑھتا جائے گا. جو نہیں اس میں بیٹھ سکا تو وہ محروم رہ جائے گا. گوہر شاہی مرحبا. فرید بھائی کریں گے آپ؟ بابا بولو گے تم؟ گوہر شاہی مرحبا. گوہر شاہی مرحبا حافظ جی. سیدی کی بڑی کرم نوازی ہے، اور سب سرکار کی بھیک ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی نماز جیسے ختم ہوئی تھی تو میں نے ایک چھوٹی سی بات لوگوں سے کی کہ محفل سے جڑے رہیں کہ یہ وہ آن لائن جو ٹی وی ہے، جیسے اصحاب صفہ کا چبودرا تھا نا، تو جو لوگ اس چبودرے سے وابستہ ہو جائیں گے تو ان کی زندگی سنور جائے گی، یعنی وہ فلاح پا جائیں گے. تو ایک ایسا کرم آج ہم نے فرمایا. یہ بھی چبوترا ہی ہے بے شک، اصل چبوترا ہی ہے، گوہرین چبوترا، ریاضی چبوترا، کہ جس میں لوگ کتنا کرم فرمایا ہوا کہ سب کو لے کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب کو جو ہے نور بھی مل رہا ہے، فیض بھی مل رہا ہے. کیسی کرم نوازی سکا کے چل رہی ہے. تو کسی نے جیسے کہا کہ جیسے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں
تو اس کا نور مطلب کیسے جو ہے نا اندر ہمارے اتر جائے گا. ہم روزانہ ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو آج آپ نے جو اس کی حقیقت بتائی کہ جس طریقے سے نطفہ پڑتا ہے ایک بنتا ہے اور 9 مہینے کے بعد وہ بچہ جو ہے پورا ماں کے پیٹ میں بن جاتا ہے. فرمایا اسی طریقے سے تم اس میں ذات اللہ کا بیج جو ہے اپنے قلب میں لگاؤ, اور پھر اس قلب کے جب لگے گا تو پھر اس کا آپ نے طریقہ بھی بتایا کہ جو آپ کی ہارٹ بیٹ ہیں تو وہ پہلے اللہ اللہ کریں گی. جس طرح سے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا, جب وہ ہوتا ہے پہلے چھوٹی چھوٹی آہستہ آہستہ اون کرتا ہے, وہی سیم مثال ہے کہ آہستہ آہستہ جب تمہارا قلب جاری ہوگا, کیونکہ قلب کیا ہے, وہ ہماری ہم شکل ہے نا جو زندہ ہوتا ہے, تو وہ قلب جو ہے پہلے اللہ اللہ کرے گا, ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ, دوسری کے ساتھ ہو, پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہی قلب یعنی جیسے بچے کا ہے کہ چھوٹا سا بچہ پہلے جو ہے وہ اس کو آپ بولو بھائی اللہ 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 تو وہ اللہ سیکھے گا, پھر اس کو آپ بولو لا الہ الا اللہ. تو یہی مثال آپ نے فرمائی کہ قلب کی بھی یہی مثال ہے کہ پہلے وہ اللہ سیکھے گا اور پھر اس کے بعد وہی قلب آہستہ سے لا الہ الا اللہ سیکھے گا, اور پھر کیا ہوگا کہ وہ پورا قرآن پڑھنا شروع ہو جائے گا. کیا بات سکھا اتنا مزہ آ رہا تھا جب آپ بتا رہے تھے, اتنا اندر دل میں اتر رہی تھی بات کہ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تم, اور کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جیسے کسی نے کہا کہ یہ قرآن پاک جو ہے کیسے مطلب نازل ہوا حضور پاک پہ, بھائی کتاب تو نہیں آئی تھی نا, یہ کتاب تھوڑی آئی تھی جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ تو قلب محمد پہ جو ہے نا اتارا گیا تھا. یعنی جس طریقے سے میں سیدی میں کسی کو مثال دیتا ہوں, پتہ نہیں کہ جس طرح سے فیکس مشین ہوتی ہے, ہم یہاں سے فیکس مشین سے انڈیا میں کوئی پیغام بھیج رہے ہیں تو وہ الیکٹرانک ویو کے ذریعے جس سے جو ہے وہ پیغام وہاں پہنچ جاتا ہے, وہاں فیکس مشین ہے, وہاں پہ جو ہے نا پرنٹ ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قلب محمد پر جو ہے نا یہ قرآن اتارا, نازل کیا, باطنی فیکس. ہاں, تو وہ اس طریقے سے نور جو ہے نا وہ قلب میں آتا ہے. تو انسان کا قلب جو ہے نا وہ یہ جو قرآن کا بھی بالکل یہی سیم سلسلہ ہے کہ جو لوگ اس میں ذات کی بوٹی اپنے قلب میں لگائیں گے تو وہی جو ہے نا قرآن کا نور پائیں گے. دوسرا جو آپ نے آج بات فرمائی سیدی کہ حروف مقطعات, اب یعنی مقطعات کا مطلب ہی آپ نے فرمایا کہ الگ الگ لیٹرز, قطع یعنی قطع کیے گئے ہیں, یعنی الف وہ الگ ہے, پھر یہ بھی آگے اسی کے ساتھ یہ فرمایا گیا ہے, اس کے ساتھ ہمارا لیتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یعنی یہ جو کتابیں ہیں نا الف کی, لام کی, میم کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی اب تم یہ دیکھو فرید, چھوٹی سی بات میں بتاتا ہوں جی, اب انہوں نے الف لام میم کو ملا دیا, ہاں, خدا کی قسم عربی زبان میں اب اس کا مطلب ہو گیا درد, یعنی پورا چینج کر دیا, علم بن گیا نا, علم بن علم کا مطلب ہے درد, جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا رنج و علم. رنجو او سرکار, ان خبیثوں کو یہ پتہ نہیں ہے, اتنے بڑے بڑے جو ہے یہ فضیلت کی انہوں نے پگڑیاں سر پر چڑھائی ہوئی ہیں کانڈوم کی طرح. ہاں صحیح بات, ان حرامیوں کو پتہ نہیں ہے قرآن مجید کا جو ہے وہ چلیپا کر رہے ہیں کتے کے بچے. بالکل صحیح, بالکل بے شک ایسے ہی ہوا. اور کہتے کیا ہیں, تلفظ ٹھیک کرو ورنہ گناہ ہوگا. ہاں, تم نے قرآن مجید کے اندر حروف مقطعات کا بیڑا غرق کر دیا, بیڑا غرق کر دیا. الف لام میم جس کا مطلب بھی کچھ اور ہے, اس کو تم نے علم درد بنا دیا. علم درد بنا دیا, بالکل صحیح آپ نے فرمایا. عربی زبان میں علم کا مطلب ہے درد. رنجو علم, جیسے وہ کہتا ہے عذاب علیم, تو علیم کہاں سے آیا ہے؟ علم سے. علم سے, صحیح فرمایا. تو اور سیدی نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر وہ قرآن مکنون اگر صحیح جو ہے حالت میں, پہلی بات تو یہ کہ اس کو پرنٹ لکھنا نہیں چاہیے تھا, نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا, نہ آگے, یہ تو بعد میں جو ہے اس کو جو ہے جمع کیا گیا, اور پھر وہ باتیں جو ان کے مطلب کی تھی بنو امیہ کی وہ ڈال دی, اور جو مولا علی نے قرآن عطا کیا اس کو ہٹا دیا. حالانکہ جیسے کہ فرمایا کہ اگر وہ مقطعات جو قرآن تھا جو مولا علی کو عطا کیا گیا تھا, فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی, مولا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ, تو جو قرآن تھا نا وہ اصل مولا علی کے پاس تھا. اگر وہ قرآن جو ہے نا وہ موجود تھا تو کہ تھا یہ بھی نوری قرآن, لکھا ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا, نور کا قرآن تھا. تو جس طرح حضور نبی کریم صاحب نے مولا علی کو عطا کیا, وہ اسی طریقے سے مولا علی کے ذریعے لوگوں کو جو ہے نا
عطا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ عطا نہیں ہوا، لیکن ان لوگوں کو ہوا ہے جن کے لیے یہ قرآن تھا. تو سید کی یہ کرم نوازی ہے کہ اگر یہ قرآن پاک کی حروف مقطعات صحیح جو ہے نا طریقے سے لکھے جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس میں فاطمہ کا بھی راز پتہ چلتا، پھر آپ کو اس کے اندر مولا علی کا بھی راز پتہ چلتا، حسن کا بھی، حسین کا، اور پھر امام مہدی کے جو جن کو مقرر فرمایا ہے ان کا راز بھی اس کے اندر پتہ چلتا. یہ سرکار کا بہت کرم ہے کہ آج ہم یہ جو تعلیم یہ حاصل کر رہے ہیں، یقین کریں کہ اگر اس سے ہم وابستہ رہے تو ہم پھر بھٹکیں گے نہیں، اپنی منزل کو پائیں گے. گور شاہی مرحبا. مائک کھولو. گور شاہی مرحبا سیدی. گور شاہی مرحبا. بابا بہت خوشی ہو رہی ہے، بابا بول رہے ہیں. جی بس کرم نوازی آپ کی. جیسے کہ سیدی نے اپنی ٹھیٹ ممبئی کی زبان میں بولو. بالکل ہاں، تاکہ ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے نا. جی جیسے کہ سیدی نے آج فرمایا کہ ایک سوال آیا تھا، کسی نے یہ پوچھا کہ قرآن مجید کو دل میں کیسے اتارا جائے. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید کا نچوڑ جو ہے وہ اسم ذات اللہ ہے. جیسے اسم ذات اللہ کو دل میں اتارا جائے گا تو پورا کا پورا قرآن مجید جو ہے دل میں آ جائے گا. اب اسم ذات اللہ کو دل میں اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے اللہ ٹی وی کے ذریعے اس نے ذکر قلب عطا کیا جاتا ہے، جس کا طریقہ ہے اللہ اللہ، جو ذکر کی اجازت ملتی ہے. پھر قلب جو ہے اللہ اور اللہ کر کے ذکر سٹارٹ ہو جاتا ہے. جیسے کہ اب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں آہستہ آہستہ جب بڑا ہوتا ہے بولنے لگ جاتا ہے تو اے بی سی ڈی ایسے ایک چھوٹے چھوٹے پہلے ایک الفاظ سے وہ سیکھنا سٹارٹ کرتا ہے. اس کے بعد میں وہ الفاظ بولنا سٹارٹ کرتا ہے، اسٹیٹمنٹ بولنا سٹارٹ کرتا ہے. صحیح ہے. اسی طریقے سے جب یہ قلب نور بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے، تیار ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. اور قلب کے جو ہے وہ 70,000 جو ہے وہ زبان ہے. تو جب قلب جو ہے حافظ قرآن ہو جائے گا تو ایک ساتھ میں 5-5 10-10 سیکنڈ میں کتنے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا. تو یہ تعلیم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ٹی وی کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے. سرکار کے علاوہ اس دنیا میں یہ چیز دینے والا کوئی نہیں ہے. یہ بات تو سچ ہے. تو سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ لمحہ جو ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے. جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں وہ کوشش کرے کہ روزانہ جو ہے لائیو گفتگو میں محفل میں آ جائیے گا تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہے آپ لوگ کو بھی عطا ہو. اور دوسرا جو ہے حروف مقطعات، اب یہ سمجھنا ضروری ہے حروف مقطعات اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ سیپریٹ ورڈز، ہاں الگ الگ ورڈز. اب حروف مقطعات کو ہی انہوں نے جوڑ دیا جو کہ سیپریٹ ہے. اس کا میننگ ہے کہ سیپریٹ ورڈ، اور انہوں نے اسی کو جوڑ دیا اور ایک کر دیا. تو مطلب ان لوگوں نے دین کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی. بالکل جتنا ہو سکتا تھا پوری طاقت لگا دیے اور جس طریقے سے بگاڑ پیدا کر سکتے ہو پوری کر دیے. صحیح بات ہے. بہت شکریہ، بہت مہربانی بابا، بہت اچھا کیا تم نے. سوامی جی. گرو جی کے چرنوں میں آنے کے بعد 2 سال پہلے جب آپ نے میرے دل میں اوم نام کا شبد عطا کیا، اس کے بعد میرا श्रीमद् भगवत गीता پر پورا سمجھنے کا نظریہ ہی بدل گیا. اچھا جی گرو جی. اور کوئی بھی شلوک میں پڑھتا ہوں تو اس میں کچھ جو سانکیتک بھاشا ہوتی ہے وہ بھی سمجھ میں آنے لگی ہے. اور پردہ جو رکھا ہوا تھا کلکی اوتار کے لیے راریاج گور سائی جی مہاراج کے لیے جو کچھ باتیں باقی رکھی گئی تھی وہ بھی سمجھ میں آنے لگی ہے. واہ واہ. اور جیسے آپ نے کہا گرو جی کہ الگ الگ شبدوں کو اگر ہم سمجھے تو یہاں بہت سارے ہندو لوگ جو ہے نا سناتن دھرم کے لوگ اللہ نام سے برابر
वाकिफ नहीं है, उसका अर्थ समझ नहीं रहे। बिल्कुल सही बात। तो आज आपकी कृपा से उसका अर्थ जो है ना गुरुजी, एक सनातन धर्म की टर्मिनोलॉजी से मैं थोड़ा आपकी कृपा से बताऊंगा। तो ये अल्लाह जो है ना, अल्लाह, वहां ये के इशारा कह रहे, समझा रहे हैं कि अ से मैं अविनाशी हूं, मैं मिटता नहीं हूं। वहां सनातन धर्म में अविनाशी शब्द परमात्मा के लिए लगाया है, अविनाशी। तो अ जो है ना वो अविनाशी है, यानी जो हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, इसका कभी नाश नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो वहां वो भी समझाया है सनातन धर्म में। ला का मतलब है लीला करने वाला, अलग अलग सिफात से वो जलवा फरोज, जो जलवा दिखाने वाला है ना, वो लीला करने वाला भी उधर है अल्लाह में। और ह का मतलब है मैं हमेशा हाजिर रहता हूँ, हयात रहता हूँ, ये बच्चों तुम्हारी सेवा के लिए हाजिर रहता हूँ। तो अल्लाह जो शब्द है ना, उसका अर्थ सनातन धर्म में भी बताया हुआ है। इसलिए हम लोगों को अल्लाह नाम से नफरत नहीं करनी चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह आपके चरणों में आने के बाद राम का भी अर्थ समझ में आया। आपने कहा था बीच में कि एक बार राम को जो नहीं मानते हैं, हिंदू लोग कुछ ऐसे हैं जो राम को नहीं मानते, केवल शिव को मानते हैं, केवल शंकर को मानते हैं, केवल ब्रह्मा को मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं लिमिटेड जो राम को नहीं मानते हैं। लेकिन आपके चरणों में आने के बाद गुरुजी, ये राम जो शब्द है ने, उसका कितना बड़ा अर्थ समझ में आया। तो ये रा जो है, रा का मतलब है प्रकाश वाला, जिसका ताल्लुक प्रकाश से है, सूर्य से है। ठीक है, तो ये सूर्य से जिसका ताल्लुक है वो, यानी कि कल की अवतार भी सूर्य में भी है। तो ये रा यानी प्रकाश वाला, यानी अल्लाह भी साथ में जुड़ा हुआ है। राम भी बीच में है, अल्लाह भी है, और म यानी मोहम्मद भी है। यानी कि ये तीनों है। और अभी कल की अवतार की ओर हम आते हैं, ये राम का नाम समझने के लिए। तो रियाज गौहर शाही जी महाराज भी राम में है, बीच में अल्लाह भी है और मोहम्मद भी है। यानी कि तीनों हस्तियां राम में समाई थे। इसलिए सबको राम को रिगार्ड देके राम को दिल में बसाना चाहिए। बेशक, तब आपका आध्यात्मिक उन्नति होगा, तब आपका आत्मा का विकास हो सकता है। बिल्कुल सही। कोई नाम को समझ के बिना नफरत करने से हमारा कोई उद्धार नहीं होने वाला। बिल्कुल सही जी गुरु। थैंक यू स्वामी जी।